اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے۔ درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، اس کی 10ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 105 ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ سادات کرام کو زکوٰۃ کے پیسوں سے رقم دی جا سکتی ہے؟ سادات کو ظاہر ہے اس نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پوچھا مسئلہ کہ آج کل جو سادات ہیں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا تفصیل کے ساتھ، چاہیے تھا بس اس کا جواب دے دیتے کہ نہیں دی جا سکتی، لیکن صفحہ نمبر 105 پر فرماتے ہیں، سارا جواب دے کے نا پیچھے کہ جائز نہیں، صفحہ نمبر 105 پہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے ان کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ فرمایا اس طرح کرو، اپنے خالص مال میں سے جس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہ ہو، خالص مال لو اور عقیدت کے ساتھ جاؤ اور سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے آؤ۔ سید کی بارگاہ میں ہدیہ پیش، اہل بیت نبوت کا جو پیار ہے وہ ایمان ہے، وہ حسن ہے۔ یار یہاں تو لوگوں نے الجھا دیا بہت ساری چیزوں کو۔ اہل بیت نبوت اور ان ہستیوں کا جب آپ نام لیں تو آپ کے نام لینے سے محبت چھلکنی چاہیے۔ یہ صبح و شام یہ جو دن آپ آئے ہیں نا، تو گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے درمیان جب ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ بتائے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کے غلام ہیں، ہمارا ایک خاص حسن ہو، ایک خاص پیار ہو۔ 10 محرم کو نیاز پکائیں نا، نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا ہے 5000 روپیہ، مسجد میں چاول پک جائیں گے، اور چاول پکا کے تو بانٹ دو۔ اپنے دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو؟ آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوٹل کون سا اچھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو، دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، تجھے پتہ ہی کوئی نہ ہو؟ میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے 10 محرم کو لنگر بانٹنا ہے نا، جس نے پکانا جس نے وہ تو الگ بات، جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے، وہ بھی وضو کرے۔ وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے۔ یہ بحثوں میں نہ الجھیں کہ وہ فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، وہ فلانے چونکہ ادھر جا رہے ہیں۔ ہم کسی کی ضد میں کیا اہل بیت سے پیار کریں گے یا کسی کے کہنے پر پیار کریں گے؟ اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ ہماری اولادیں اور ہماری اولادوں پر جتنا کرم اللہ کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے یہ مصطفیٰ کی اولاد کا صدقہ ہی تو دیا ہے۔ آپ کدھر نکل گئے؟ سنو، میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ سنو، حدیث پاک لکھی اعلیٰ حضرت، 2 حدیثیں لکھی ہیں، ذرا حسن دیکھنا۔ پہلی حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کنز المال اور ابن عساکر کے حوالے سے حدیث لائے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک صلی اللہ، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے نا کہ سادات کو ہدیہ دو، زکوٰۃ نہ دو، ہدیہ دو، خدمت کرو، یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے 2 حدیثیں لائے اور فرمانے لگے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے پیارے حبیب سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں خود قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ یہ حدیث مولا علی شیر خدا سے روایت ہے، اور جو اگلی حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے تاریخ بغداد کے حوالے سے، اس حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ اور ذرا جملے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں، پچھلی حدیث میں اہل بیت کا لفظ تھے، یہاں اہل بیت کے لفظ نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جو شخص بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے، میرے دادا کی اولاد کے ساتھ،
فرمایا جو بھی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کرے. اور یار سننا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، کبھی اس طرح بھی کہ بیٹی غریب ہو. میں مثال دے کے بات سمجھانے لگا ہوں. یا بچے کسی جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو باپ جاتا نہیں کنٹین پہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ میرے بچے جو مانگے دے دینا، مہینے کے بعد بل بنے گا تو میں ادا کر دوں گا، یا جو مانگے دے دینا. ٹیچر سے کہتا ہے بچے کو چیزیں دے دینا، پیسے میں دے دوں گا، میرے جو بچے ہوئے. دیکھو حسن، دیکھو میرے رسول پاک علیہ السلام نے جو بیان کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی، فرمایا اس کا صلہ مجھ پر لازم ہے، اور صلہ میں اسے تب دوں گا جب قیامت میں میری اور اس کی ملاقات ہوگی. جب قیامت میں میری اس سے ملاقات ہوگی تو میں خود اسے صلہ دوں گا، میں خود اسے صلہ دوں گا، میں صلہ دوں گا. قربان جائیں اعلیٰ حضرت بریلوی پر. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو حضور نے دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے. فرمانے لگے اتنا تھوڑا ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا. تو یہ بہت بڑا صلہ نہیں کہ جو حضور کی اولاد سے پیار کرے وہ قیامت میں حضور سے ملے گا. جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر، تو وعدہ کریں دیدار کا، جان دینے کو تیار ہیں. فرمایا جو عبد المطلب کی اولاد سے نیکی کرے مجھ پر لازم ہے صلہ دینا جب وہ مجھ سے ملے گا. اور یارو کھل کے پیار کرو میرے محبوب کی اولاد سے، سیدہ پاک سے، شیر خدا سے، امہات المومنین سے، حضور کی شہزادیوں سے، نبی پاک کے حسن سے، حضور کے حسین سے. یار تو بات سمجھنا، کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہے، کسی کو گلاب کا پھول پسند ہے. مدینے والے رسول فرمانے لگے یہ حسن اور حسین میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، پھول حضور سونگا کرتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین. بس کسی نے سادی بات کہی، پریشاندار کہہ دی. اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، اور دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. یہ چھلکے آپ کی طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے، آپ کو نبی پاک کے خاندان سے بڑا ہی پیار ہے. تو باہر کیا یہ بات میں نے شروع میں اس لیے کر دی کہ ذرا نہ کھل کے پیار کرنا ہے حضور کی اولاد. اور یاد رکھیں حضور کی اولاد سے پیار کاری ہو سکتا ہے جس کے سینے میں ابو بکر صدیق بھی رہتے ہوں. ہمیں تو حضور کی اولاد کا ادب بتایا ہی فاروق اعظم نے، یہ سبق پڑھایا ہی عثمان غنی نے. وہ بڑے نا سخت مزاج، اصولوں پر پابند آدمی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. خاندان کے ایک دو لوگ ایک دو دفعہ سفارش کرانے آئے کسی بات کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے. تو آپ نے نا عملے کے لوگوں سے کہا آج کے بعد میرے خاندان کا کوئی بندہ ہے تو اندر نہ آنے دینا، یہاں کوئی اقربا پروری نہیں چلے گی، خبردار کوئی قریب نہ آئے. لیکن ایک دن نا امام حسن کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. جناب عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا امام حسن کی اولاد ہے، اصلہ نال جی نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں بول دے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے آ گئے. حضرت عمر میرا خاندان کا بندہ کوئی نہ اندر آئے. کسی نے کہا یہ امام حسن کی اولاد ہے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ممبر چھوڑا، تخت چھوڑا، شہزادے کو تخت پہ بٹھایا، پھر دونوں آنکھوں میں آنسو اور دونوں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے آج کے بعد آپ نے آنا نہیں، کوئی حکم ہو تو رکھا لکھ دیں، اور اگر پھر بھی مجھ سے ملنا ہو تو مجھے حکم کر دے. عمر بن عبدالعزیز چل کے آپ کے پاس حاضر ہو جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھر. تو ذرا ہوش سے ذرا تھوڑا سا نا ہماری کیفیت بتائے کہ ہمیں حضور کی اولاد سے بڑا ہی پیار ہے. اور ایک بات اور، سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو. باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے. فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے، کرتا کیا ہے. تو اپنے اعمال پہ غور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں، یہ خون رسول ہے. اعلیٰ حضرت حضور کے بچوں کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے.
یعنی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں تو یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. تو بڑی تسلی سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے منقبت سنیں پورا یہ محرم کے تاج. بحث نہیں کریں، مہربانی کرنی ہے آپ نے، بحث شہث نہیں کرنی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں. میری اماں جی مینوں 10 محرم تو پہلا کہنا ٹوٹیاں لیا دے، کھیر ونڈنی ہے. مینوں لین جانیاں پیندیاں سن. میں کہنا اماں جی میں پوچھیا اپنے استاداں نوں، پرات وچ بھی ختم ہو جاندا ہے، پتیلے 'چ بھی ہو جاندا ہے. چلو ٹوٹیاں کو فرض نے. مینوں کہنا کہ میں تینوں ایڈا مولوی منندی نہیں، تو مینوں مسئلے نہ سنا، تو کل دا بال ہے، جا ٹوٹیاں لیا. تو 2-3 درجن ٹوٹیاں میں لا کے دیتا. تو میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا اماں جی مطلب ٹوٹیوں کی حکمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے پتر، حضور کی اولاد کے نام پہ کسی کو کچھ شے دینی اور اسے کہنا برتن واپس کر کے جا. حسن حسین کے نام پہ جو دے دیا سو دے دیا، ختم ہو گئی بات. اب برتن واپس مانگنا بس حضور کی اولاد کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ وہ سادے لوگ تھے، پر ان کا نا مکان کچے عقیدے پکے، مکان کچے عقیدے. ان مکان پکے دے نال بحث، صبح و شام بحث، جتنی مرضی کرا لو. ظالم جس وقت ظلم کرتا ہے نا، اس وقت وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی طاقت میں رہوں گا. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی قوت، یہی طاقت، یہی جوانی، یہی اقتدار یہ قائم رہے گا. لیکن کبھی ظلم کا راج قائم رہ سکا نہیں، رہتا ہی نہیں. یزید نے ظلم کی حد کر دی. جب تخت حکومت میں بیٹھا تو ظلم کی حد کر دی، حد کر دی. اس نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار میرے پاس رہے گا، شاید یہ تخت جو میں نے سجایا ہے اس پہ سجا رہوں گا، بنا رہوں گا، قائم رہوں گا. اسے سمجھ نہیں نہ آئی کہ حکومتیں ظلم سے نہیں عدل سے قائم رہتی ہیں. میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل سے قائم تھی تو 12 سال قائم رہی، 12 سال قائم رہی. اور عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے چلے گئے. میں اگلے جمعے بیان کروں گا حضرت عمر کے بارے میں. جناب عمر چلے گئے، عدل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن مدینے کی گلی سے بھی جا کے پوچھو گے تو عمر کے عدل کی گواہی دے گی. مدینے کی گلی اور مٹی بھی کہے گی کہ عمر عادل تھا. یزید نے ظلم کیا نا، پورے 4-4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں جمع رہوں گا، بنا رہوں گا. رہ سکا نہیں، رہ سکا، کیونکہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ ہے. اور ایک اور بات بھی، ایک اور جملہ بھی کہنے لگا ہوں، اسے بھی یاد رکھیے گا. ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، ظالموں کو مددگار بھی مل جاتے ہیں، بلکہ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. بدی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے. ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں. یزید کو مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا. بڑے اسے مددگار ملے جو کہتے تھے کہ بالکل کوئی خطرہ ہی نہیں، دنیا تو ترستی ہے تیری دید کو، اور سب خیر ہے، ہر جگہ امن ہی امن ہے. یزید جب ظلم کر رہا تھا تو سمجھتا تھا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا. لیکن یارو، اس تک دنیا کا کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اللہ کا قہر تو پہنچ گیا نا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ تو پہنچ گیا نا. رب تو ہے نا دیکھنے والا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی، اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا. کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا. راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد
نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی، کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ۔ حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے، فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر۔ کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے کر، پیچھے کر، ہٹا لے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے، وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تشت جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے، چن چن کے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی، 1 محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا۔ 6 سال کے بعد وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے۔ اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے۔ چیختا ہے، کونے سے پکارتا، کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف۔ دیکھو دیکھو، جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے، حسین اچھا ہے۔ آج ابن زیاد کا سر آیا ہے، آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے؟ آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل۔ اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار۔ انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا۔ جناب سعد بن نبی وقاص کی اولاد تھی، لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے۔ اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، رب فرماتے ہیں میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ۔
جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے. اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا. بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے. لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو. اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا. اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا. تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو. حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا. مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے. اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے. بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو. تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا. بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا. تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا. اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا. ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے. کہا کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے. کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے. اس نے کہا اسے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا. فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا. اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے. اللہ اسے معاف کرے گا؟ وہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا. ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف. ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے. ڈر گیا. میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے. کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں. اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا. ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا. گئے بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا. اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے. گئے جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے. کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے. ابن سعد کہتا ہے مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے. ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تو محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ. اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا. تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے. ذرا یاد کر میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے. میدان کربلا یاد کر، حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی. 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا. اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے. یہ کون ہے؟ اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا. تو ظالم تھا نا، معافیاں مانگ رہا ہے. حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب. دیکھ منظر یاد کر. ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں. امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے.
82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अन्नियां इमाम हसन के वजूद, इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही वार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्फी ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मार देते हैं। फिर मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सर उसका भी, दोनों सर काटे, तश्त में रखे, और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहिबजादे उनके पास भेजे और भेज के कहा कि लो, इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते, ये कहाँ हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली के बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदातुन निशा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते हैं। वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खौली बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापिस आया, किसी ने कहा अमन हो गया, आजा। आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खौली बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है। अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश का रहने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहां? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीबी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे हम खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सुन ले, अंदर सुन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ है टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनतें, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था? वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह ही तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए,
گرفتار کر کے لائے. مختار نے کوفے کے بازاروں کے اندر اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو تمہیں بتاؤں. حسین ابن علی کا خاندان گرفتار کر کے انہی کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا, یہی گھمایا گیا تھا. آؤ تمہیں دکھاؤں خدا کا انتقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف تمہیں دکھاؤں. آؤ میدانوں میں نکلو, گھروں سے باہر آؤ. مختار ثقفی اگرچہ بندہ آباد میں یہ بھی ٹھیک نہ نکلا, لیکن بعض اوقات میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام اپنے نافرمان سے بھی لے لیا کرتا ہے. اس نے کام لینا ہو فاسق سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے لے لیا کام. نکلو میدانوں میں, نکلے باہر, چوک بھر گئے, گلیاں بھر گئیں, کوفے کے محلات بھر گئے. مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی ذہن میں رکھنا, اور آج کا دن بھی تم کبھی مجھے وہ خولید بن یزید ہے کہ یہ نعرے لگاتا تھا کوفے کی گلیوں میں کہ میں نے حسین کا سر کاٹا ہے, میں نے حسین کا سر کاٹا. تمہارے سامنے کھڑے, پوچھو اس سے پوچھا بھی تو نے حسین کا سر کاٹا؟ کہنے لگا جی میں نے تو بالکل نہیں کاٹا تھا, میں تو انعام کے لیے نعرے لگاتا تھا, میں نے تو نہیں کاٹا. اس نے کہا چلو ابھی کرتے ہیں تیرا بندوبست. زخم لگائے تلوار کے ساتھ اس کے وجود پر زخم لگائے, اور جب نڈھال ہو گیا, خون بہ گیا, زمین پہ گر گیا, تو مختار نے کہا اس کے وجود کو آگ لگا دو, زندہ کو جلا دو. جب وہ جل رہا تھا راکھ اڑ رہی تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی تھی, اب رب نے رسی کھینچی ہے, تو دیکھو خدا سے بڑا کسی کا انصاف نہیں ہے. کس انداز میں امام حسین کے قاتل کو شمر ذیل جوشن, میں نے کہا تھا 10 محرم کے دن جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو مدینہ منورہ تک گیا, حضرت امام زین العابدین سے بھی ملا, انہوں نے پانی بھی پلایا. کہنے لگا امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا, میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ کہا پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے, اور دشمنوں کو پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے. فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا, تجھے کبھی بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ ہمارے گھر کا کوئی مزاج ہی تھوڑا منفرد ہے, ہمارا کوئی انداز ہی تھوڑا مختلف ہے. شمر دوڑتا امام زین العابدین سے کہنے لگا پناہ, مجھے پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا جیسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی نہیں دے سکتا. تیرے پاس اب چارہ کوئی نہیں, اس لیے کہ اب تجھے دیکھے نا, یاد رکھنا ظالم دوڑتے ہیں نا, جب ظالم دوڑتے ہیں تو پناہ مانگتے پھرتے ہیں. جب ان کا توتی بولتا ہے تو کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست, ہمارے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور جب رسی کھینچتا ہے اللہ تو پھر بھاگے پھرتے ہیں گلیوں اور بازاروں میں, دوڑے پھرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈر کے رہنا چاہیے, ڈر کے. آج بھی ان کے ساری شمر کو کہا کہ تو اب تجھے کوئی پناہ دے نہیں سکتا, اس لیے کہ تو اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے. شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا, وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا, کہا قبر کسی نے بتایا تو گردن اڑا دوں گا. رات کا سناٹا چھایا تو مختار ثقفی کا گروہ پہنچ گیا, شمر کو گرفتار کر کے لایا. مختار ثقفی نے کہا کہ اس کے نا ہاتھ اور پیر باندھو, یہ پانی بند کرتا تھا میرے امام کے بچوں پر, یہ پانی بند, اور نعرے لگاتا تھا, کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ امام پانی جانوروں کو دوں گا, درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا, لیکن اگر علی اصغر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا, علی اکبر مانگے گا تو پھر نہیں دوں گا, عباس مانگیں گے تو پھر نہیں دوں گا, اگر زین العابدین مانگیں گے تو نہیں دوں گا, سکینہ شہر بانو اور زینب کو پانی نہیں ملے گا, باقی ساری کائنات پیے گی, آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہی شمر تھا, گرفتار کر کے لایا, 3 دن تک پیاسا رکھا, اور زبان اتنی لمبی باہر نکل آئی, العطش العطش کی آوازیں بلند کرنے لگا. کہا جناب اس کا کرنا کیا؟ کہا اس کے ہاتھ باندھ دو, پیر باندھ دو, اور جو بھوکے کتے ہیں نا جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے, وہ کتے اس پر چھوڑو, اور جب کتے اس کا گوشت نوچے تو کوفے کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ ہو اسے اسرائیل بھی جان نکالنے نہیں آتے. کتے نوچتے ہیں, تڑپتا ہے لیکن جان نکلتی. کہا آؤ دیکھو آ کے یہ ہے میت کسی بے ادب کی, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی, رحم پانے کے قابل نہیں ہے. فرمایا دیکھو جان بھی نہیں نکل رہی. فرمایا یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں مل سکی.
कुत्तों के पेटों में इसे जगह मिली है। ये वो था जो जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान पे पानी बंद करने वाला था। मेरे अजीजों देखो, रब फरमाता है कि मैं कभी किसी जालिम से गाफिल नहीं। हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना, खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कुछ चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबूवत का, आज मुझे कह लेने दो, खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा, और वो ये बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें, जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत। हमारी जुर्रत देख, हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, कह या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो, इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में। लोग कहते हैं फलाने लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बाज आना चाहिए इन बेशर्मों को। ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो,
جلدی کر ہمارا آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے, کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے دیکھے نا, جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں, آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے, لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں, روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے, عقیدہ حسن ہے, عقیدہ علی ہے, عقیدہ عثمان غنی ہے, عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں, مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے. وہ شخص, اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23, گھر جا کے قرآن مجید کھولو, یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو, یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں, آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے, علامہ صاحب سے, کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے, کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں, کیا ذرائع آمدن ہے, پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں. ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے, پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے. کیا مطلب, کس طرح کا رویہ ہے. صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں, وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں. وہ سارے آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں, ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں. نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو, نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے, نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی, بولو, حضور کی سنت ہے. تو صحابہ جمع ہو کے آئے, ایک جگہ پہ میٹنگ کی, کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے. تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی, کہا ہم نے نہیں کرنی, نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا, جناب عباس آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے, اور سیانے بندے تھے, انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی. یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا, اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا. اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے, ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے. حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے, قبول کر لیں. نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا, کا کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے, پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى, تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری ختیجہ سے پیار کرنا, میری عائشہ کا ادب کرنا, میرے قریبیوں کا احترام کرنا. یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی, قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے. تو نبی پاک نے ستا اٹھ کے کوئی نہیں خوش ہوتا, بڑے ستے جگا کے میں ویکھیا کتے جیا نہیں کوئی وفادار ڈٹھا, تے ٹکر سکا بھی پا کے ویکھ آئے.